آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا نیو ہوم ٹور شیئر کروں گی جو کہ میں نے تھوڑا بہت بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے جو ہے نا کچھ دل کی باتیں شیئر کروں گی کہ کیسے میں ان دنوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹرانگ رکھ رہی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں تو کتنے معاملات جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اسٹریس فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے تھوڑے بیڈ ڈیز چل رہے ہیں اور میں ان سے کیسے کوپ اپ کر رہی ہوں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے تو ویلکم ان مائی نیو ہوم۔ یہ ہے جناب میرے گھر کا ہوم ٹور جو میں نے بس تھوڑا بہت ہی بنایا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ انٹرنس کا ایریا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا لان ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا یہ گیراج بنا ہوا ہے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے۔ اور بس گھر میں نا تھوڑا سا ایسا ایریا ہونا ضروری ہے کہ جس میں نا آپ تازہ ہوا لے سکیں، اور اس لیے مجھے یہ گھر اچھا لگا کہ اس میں وہ سسٹم ہے۔ اس کے بعد یہ مین انٹرنس ہے، یہاں سے اندر جاتے ہیں تو پھر جو لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ اس کا آ جاتا ہے یہ والا ڈرائنگ روم۔ اچھا، اس پورے گھر کی نا جو فرش ہے نا، جو فلور ہے وہ مطلب مختلف کلرز کا ہے۔ باقی اس میں جو پینٹ ہوا ہے وہ مجھے اچھا لگا تھا۔ مجھے آف وائٹ پینٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی پسند آتا ہے، اور اسی میں نا انہوں نے ایک یہ والا دروازہ بھی دیا ہوا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں دیا ہوا ہے، کہ کیونکہ اس کے اندر بھی ایک دروازہ ہے اور اس کے یہ دیکھیں اس طرف بھی ایک دروازہ ہے جو کہ ٹی وی لاؤنج کی طرف کھلتا ہے، اور یہ جو ہے وہ سارا ٹی وی لاؤنج پلس ڈائننگ ایریا میں نے سوچا ہے میں اس کو بناؤں گی، کیونکہ اس گھر میں نا 2 بیڈ روم ہیں، باقی یہی جگہ ہے۔ اس کے بعد ڈرائنگ روم ہے جو مہمانوں کے آنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ انہوں نے نا ایک چھوٹا سا باہر بالکل آپ کہہ لیں کہ جو ہے نا پیٹیو ٹائپ دیا ہوا ہے، اور جس پہ نا بس یہ دروازہ کھلتا ہے، اور اس طرح سے نا یہ ایک چھوٹا سا ایریا بنا ہوا ہے۔ آپ یہاں پر جو ہے پلانٹس رکھ سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پلانٹس بہت پسند ہے، تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ پلانٹس رکھ لوں گی۔ اور یوں جس طرح ہی آپ آگے آتے ہیں تو اس کے یہ والا ایک بیڈ روم ہے جو کہ یہ والا میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ بیڈ روم ہے۔ اور اس بیڈ روم میں نا یہ میرا تھوڑا بہت سامان جو وہاں پر شفٹ ہو گیا ہے اس گھر کے اندر، یہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر نا انہوں نے یہ لانڈری کے لیے بہت اچھی جگہ بنائی ہوئی ہے، کافی کھلی سپیس ہے، اچھی بھلی۔ آپ اس پہ نا لانڈری کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ وہ آپ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایریا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ والا اٹیچ واش روم ہے۔ اچھا، اس گھر میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو بھی کبرڈز ہیں نا وہ واش روم کے ساتھ ہی دی گئی ہیں، یعنی کہ آپ کا علیحدہ سے کوئی جگہ نہیں ہے کبرڈز کے لیے۔ جیسے ہی آپ واش روم میں انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی نا کبرڈز بھی دی جاتی ہیں۔ اچھا، آپ کو تھوڑا سا لائٹنگ کا ایشو ہو رہا ہوگا، کیونکہ ابھی جو ہے اس گھر میں لائٹنگ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی میں چاہتی ہوں۔ وہ انشاءاللہ جب میں یہاں آؤں گی، رہوں گی، تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھی سیٹ ہو ہی جائیں گی۔ یہ ہے جناب یہاں کا کچن بہت چھوٹا ہے، لیکن مجھے بہت پسند آیا ہے، کیونکہ نا چھوٹے کچن کو نا مینیج کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت بڑے کچن کے۔ خیر فی الحال تو میرے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ میں بڑا کچن دیکھوں یا چھوٹا کچن دیکھوں، جو بھی میرے بجٹ میں فٹ آ رہا تھا تو اس کے مطابق مجھے چلنا تھا۔ اور خیر الحمدللہ مجھے کچن یہ اچھا لگا، اور اب آپ کے ساتھ اس گھر کو میں شیئر کروں گی کہ کیسے میں اس گھر کو اپنا بناتی ہوں اور کیسے اس کی سیٹنگ کرتی ہوں۔ یہ ہے یہاں کا دوسرا بیڈ روم، اور اس میں بھی نا یہ جو دروازہ ہے نا وہ لانڈری ایریا کی طرف کھلتا ہے، یعنی کہ دوسرے روم کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور یہ دروازہ بھی کھلتا ہے، جو کہ اس کی ایک اچھی بات ہے۔ اچھا، ان میں سے ایک تو بچوں کا کمرہ ہو جائے گا اور ایک میرا، اور گیسٹ جو آئیں گے وہ پھر ہم سب مل جل کے ایڈجسٹ کیا کریں گے۔ تو اور یہ اس کا جو ہے وہ کبرڈ والا سیکشن آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا یہ واش روم ہے۔ اس گھر کی نا مطلب یہ گھر بہت صاف ستھرا تھا، ایک تو اس وجہ سے میں نے اس کو اوکے کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ چھوٹا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، تو مینیج کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ کام
اتنا نہیں ہوگا جتنا اس گھر میں مجھے کام ہوتا تھا، کیونکہ یہ گھر ماشاءاللہ سے بہت بڑا تھا. یہ یہاں کی کبرڈز ہیں اور کبرڈز بھی اچھی ہیں، اچھی خاصی اس میں اسپیس آ جاتی ہے. تو جناب بس یہ میں نے تھوڑا سا ریکارڈ کیا تھا آپ لوگوں کے لیے. باقی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں تو آپ دیکھیں گے ہی کہ میں اب اس مکان کو اپنا گھر کیسے بناتی ہوں. آپ نے بس میرے ساتھ رہنا ہے اور آپ مجھے بتانا کہ آپ کو یہ کیسا لگا گھر، اور مجھے بہت ڈھیر ساری دعائیں دینا کہ میں جب اس گھر میں داخل ہوں تو جو ہے خیر سکھ اور بالکل جو ہے نا پرسکون زندگی ہو جائے. آمین ثم آمین. بس پھر اس کے بعد میں گھر کی طرف نکل چکی تھی. گھر آتے ہی جناب میں تھوڑا سا کام کر کے گئی تھی، تو بس میں نے آتے ہی جو ہے نا وہ سوچا کہ میں ہانڈی بنا لوں. اچھا، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ آلو انڈے بناتے ہی ہوں گے، تو آپ ذرا ویڈیو دیکھتے جائیں اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیسے بناتی ہوں نا. جب کبھی آلو انڈے بناتے ہیں نا تو میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ اس میں سے نا ایک سمیل آتی ہی ہے انڈوں کی. اگر آپ انڈوں کو بوائل کر کے ان کو گھی میں فرائی کر لیں گے نا تو انڈوں کی سمیل نہیں آتی کھانے میں سے. تو آپ کو اگر کبھی ایسا ایشو ہو تو آپ بھی یہ والی ٹپ آزما کے دیکھنا، آپ کا سالن بہت مزے کا بنے گا. اچھا خیر جناب، شفٹنگ کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پچھلے دنوں کچھ ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی، لیکن الحمدللہ وہ سولو ہو چکا ہے، سولو ہونے کی طرف جا چکا ہے. تو بس یہ جو بھی ٹائم چل رہا ہے نا، اچھا میرے جیسا بندہ جو بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے نا اور اٹیچ ہو جاتا ہے بہت جلدی چیزوں سے، انسانوں سے بہت جلدی، جس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نا، تو اس کے لیے نا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت، آپ یہ سمجھ لیں کہ دل ہمیشہ بھاری رہتا ہے گھر کو چھوڑتے وقت. میں نے اپنی اس جرنی میں نا 7 سے 8 گھر چینج کیے ہوں گے، اور ہر گھر چھوڑتے ہوئے مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کیونکہ ان 2 سالوں میں نا جب میں گھر میں رہتی تھی نا، میں نے کبھی ان گھروں کو ایسے سمجھا ہی نہیں کہ وہ پرایا گھر ہے اور میں نے ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا ہے. میں جب بھی گھر میں داخل ہوتی تو میں سوچتی تھی بس جتنا بھی عرصہ میں یہاں ہوں یہ میرا ہی گھر ہے. اور پھر میں اس گھر کو بڑے پیار سے سجاتی تھی، سنوارتی تھی، اور پھر مطلب بچوں کے ساتھ میموریز ہوتی ہیں. کچھ آپ کو ایسی جگہ پہ، ایسے اسٹیشن پہ فرینڈ مل جاتے ہیں، کچھ لوگ مل جاتے ہیں جو عمر بھر جو ہے نا وہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے رہتے ہیں، اور کچھ وہیں کے وہیں چھوٹ جاتے ہیں. تو ہر ایک جو میموری ہے نا وہ میرے لیے بہت زیادہ پریشیس ہوتی تھی، اور ابھی تک بھی ہے. تو اب میں جب اس گھر سے بھی جا رہی ہوں نا تو میرے دل کو نا بس پتہ نہیں کیوں ایک سکون نہیں ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ہر گھر میں نا اپنے تھوڑا تھوڑا حصہ چھوڑ آئی ہوں اپنے دل کا نا. تو بس میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میں جہاں بھی جاؤں، جہاں پہ بھی رہوں، وہ گھر میرے لیے مبارک ہو. اور اس گھر کے بعد پھر جب میں اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں جو کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہو. آمین ثم آمین. آپ بھی میرے لیے یہی دعا کریں، یہی میرے حق میں اللہ تعالیٰ نا بہتر کر دے. دوسری بات یہ کہ میں ان دنوں نا پریشان ہوں، مطلب کہ میں پریشانی سوچ کے پریشان نہیں ہو رہی، بس میں پریشان ہوں. کیونکہ نا میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت زیادہ ایموشنل ہوں، اٹیچ ہو جاتی ہوں ہر چیز کے ساتھ. تو یہ جو اٹیچمنٹ ہے نا یہ وقتی نہیں ہوتی میری، یہ بہت پرلونگ چلتی ہے، وہ چاہے کسی بھی چیز سے ہو، کسی بھی جگہ سے ہو. تو بس آج کل میرا یہی جو ہے نا وہ چل رہا ہے. تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں نا اللہ کو زیادہ یاد کرنا شروع کر دیتی ہوں. اب اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے جو ہے وہ جائے نماز پہ بیٹھے رہیں یا قرآن پاک پڑھتے رہیں. اب شاید آپ لوگوں کو یہ عجیب لگ رہا ہو، لیکن حقیقت یہی ہے. میں کیا کرتی ہوں کہ جب بھی میرے دل میں کوئی ایسا وہم آتا ہے نا، میں کوئی بھی تسبیح شروع کر دیتی ہوں. یا میرے دل میں کوئی خوف آتا ہے، یا مجھے رونا آتا ہے، یا مجھے سٹریس فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو میں جو ہوں نا اللہ کے کسی بھی نام کا ورد شروع کر دیتی ہوں، کوئی بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور اپنے ذہن سے ان چیزوں کو جھٹک دیتی ہوں جو مجھے پریشان کر رہی ہوتی ہیں.
پہلے شروع میں یہ کرنا نا میرے لیے مشکل ہوتا تھا، لیکن ابھی نا وقت کے ساتھ ساتھ یہ آسان ہو گیا ہے۔ ابھی اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اگر میرے مائنڈ میں اس طرح کا کوئی سٹریس آتا ہے یا مجھے تھوڑا دکھ فیل ہوتا ہے، تو میں جب اپنی سوچ میں اس کو انکار کرتی ہوں نا کہ مجھے یہ سٹریس نہیں لینا، اور اس کے بعد میں اللہ کے کسی نام کا ورد شروع کر دوں یا کوئی تسبیح شروع کر دوں، تو یقین کریں تھوڑی ہی دیر بعد نا مجھے آرام ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا یہ مسئلہ بے شک مسئلہ ہے، لیکن جس ہستی کے آگے میں اپنی جو بے چینی ہے وہ رکھ رہی ہوں نا، اس کی ذات بہت عظیم ہے، تو میں اس سے اس کی شان کے مطابق مانگتی ہوں کہ وہ مجھے عطا کرے گا۔ بس جب یہ یقین آپ کو آ جاتا ہے نا کہ آپ جس کے آگے گڑ گڑا رہے ہو، رو رہے ہو، اور جس کو اپنے تمام مسائل بتا رہے ہو، اس کی ذات سب سے عظیم ہے، کیونکہ وہی نوازنے والا ہے اور وہی آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ باقی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی جو آپ چاہتے ہو۔ تو بس پھر سکون جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ آپ بھی یہ کر کے دیکھنا کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو، ڈپریس ہو، یا آپ کا دل نہیں لگ رہا ہو، یا آپ میں کوئی اداسی ہو، خلا ہو، تو بس ایک بار جو ہے نا اللہ کے کسی بھی نام کی تسبیح کرنا شروع کر دیں، آپ کو سکون آ جائے گا۔ بس جناب، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔